اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اپنی امت دے لوگانو کہہ دیو اگر تسی چاہتے ہو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا جام ملے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام ملے، اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دی قیامت دے دن چابی مل جائے، پھر ادا ایک کوئی ذریعہ ہے، ایک کوئی سبب ہے۔ اگر تسی میرا قرب بھی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر، پھر او دی کوئی شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے چکایا چک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدو نبی دا کہنا من کے میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے نبی دے پیچھے چل کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دی اطاعت کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دن میں دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام ہے یحببکم اللہ، میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ تے دوجا انعام کی ہے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فار را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر اسی گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دینے آ۔ اللہ دینے نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے تے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ سلیکٹ جنت دے دروازے تے حوض کوثر تے نبی دی شفاعت آقا دے چڑھے تھلے میدان محشر چودوں ہی ہوا گے جدو نبی دی گل نو آپ دی حدیث نو ترجیح دیا، پھر اللہ انشاءاللہ جنت بھی سلیکٹ کرے گا، حوض کوثر تے بھی سلیکٹ کرے گا۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن اندر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں رسول دی گل من لئیے، جنہیں نبی دی اطاعت کر لئیے، انہیں ٹھیک اپنے رب دی گل نو من لیا۔ تے اگلی آیت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے نے اسی رسول نو بھیجیا ہی اس واسطے وے کہ تسی او دی اطاعت کرو، اپنے رسول نو بھیجیا ہی اس واسطے وے نبی دے امتیوں کہ تسی اس میرے رسول دی اور ساڑھے حکم دے مطابق کو دی گل منو جو اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اور اگے کیا ہے دنیا دی تقلید دے اندر کسے امام دے قول منن دے اندر، کسے امام دی فقہ منن دے اندر، کسے دی قیاس رائے منن دے اندر، کسے مولوی دی بات منن دے اندر ہدایت نہیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت ملے گی محمد دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر۔ کسے مولوی دی بات منیا ہدایت ملی بولو، کسے پیر دی، کسے مفتی دی، میں دنیا دے سارے مفتی، سارے امام، سارے مولوی، سارے پیر
میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ کیا حیثیت انہاں لوگاں دی؟ اہل حدیث نے انہوں اپنا پیر منیا جدے کو کدی زندگی چ غلطی سرزد ہوئی ہی نہیں۔ دنیا دے ہر انسان کو غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ جنہوں آسا پیر منیا ہے، جنہوں اپنا رہبر منیا ہے، اپنا مطاع منیا ہے، وہ دے کولو زندگی چ کدی کوئی غلطی سرزد ہوئی۔ اگر وہ اپنی زندگی چ بھول بھی گیا ہے نا تے اللہ نے نبی دی بھولن نو بھی ساڈے واسطے دین بنا چھڈیا ہے۔ نبی دی بھول نو بھی دین بنایا۔ اس تو اتے ہستی کیڑی ہو سکتی؟ بولیے۔ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے، کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت میری جنت داخل ہوئے گی، الا من ابا، جنہیں میری نافرمانی کی تھی، جنہیں منو نہیں منیا۔ صحابہ نے اللہ دے رسول تھوڑا انکار کرن والا کون ہے؟ تھوڑی گل نہ منن والا کون ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں سن لو، من اتانی دخل الجنہ، کہہ دیو سبحان، من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے، ومن عصانی فقد ابا، جنہیں میری نافرمانی کی تھی ہے وہ بندہ جنت داخل نہیں ہویا، جہنم دا بالن بن گیا ہے۔ نبی دی گل نو نہ مننا، آپ دی حدیث دا انکار کرن والا، اگے اللہ آقا فرماندے نے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةِ شَهِيدٍ۔ اور دنیا دے لوگوں، جڑا میرا انسان مضبوطی نہ میری سنت نو پکڑ لیندہ ہے، او دے تے عمل کردہ ہے، دنیا چ فساد برپا ہو گیا ہے، دنیا چ لڑائی جھگڑے نے، لڑائیاں جھگڑیاں دے وچ فساد دے وقت بھی میری سنت نو چھڑدا نہیں، قیامت دے دن اللہ اس بندے نو 100 شہید دا اجر عطا کرنگے۔ سبحان اللہ۔ تے جدے نا یار پیار ہوئے نا بندے محبت ہوئے، وہ دیاں گلیاں نہ بھی پیار کرتا ہے۔ بولو کرتا ہے کہ نہیں؟ محدثین نے نا ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے، آندے نے ہے سی نا ایک اللہ اکبر مجنو سی، مجنو انہوں لیلہ نہ بڑا پیار سی، لیلہ نہ محبت بڑی سی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں بڑا عشق سی، جو لیلہ دیاں گلیاں تے لیلہ دے شہر دے جڑے گدے سن کھوتے انہوں نے بھی پیار کرتا سی۔ امرو علی الدیار دیار لیلہ اقبل زاد الجدار والجدار، فرمایا میں جدوں لیلہ دے محلے جو گزرنا، مجنو کہہ رہے ہیں میں اس محلے دیا دیواراں نو بھی چومنا، در و دیوار نو چومنا، کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، لوگو منو انہاں گلیاں تے محلیاں نہ پیار نہیں، میں انہاں دیواراں نو تاں چومنا، انہاں دیواراں تے گلیاں چ لیلہ رہی۔ تے پھر اگے ہونے کربی دا شاعر پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ ہے تاثر رسولہ وَأَنْتَ تَظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَأَمْرِي فِي الزَّمَانِ بَدِيُّ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَطَعْتَهُ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک طرف اللہ دے رسول دی محبت نہ دعویٰ کرنا کہ منو نبی نہ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، تے جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر آندہ حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے ایمان دا قول ہے،
حدیث ٹھیک ہے، میری عقل کے خلاف ہے، اسی اس واسطے نہیں نہ منتے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے ذہن کے مطابق نہیں، میرے امام دی قیاس اور رائے اور فتوے کے خلاف ہے، اس واسطے نہیں مانتے۔ بڑی عجیب محبت ہے، عشق دے دعوے نبینا، محبت دے دعوے نبینا تے شاعر آندا ہے اگر تھانو سچی محبت ہوئے نا اللہ دے رسول نا، ان المحب لمن یحب مطیع، اگر کائنات دے اندر رسول نہ سچی محبت ہوئے پھر اللہ دے رسول دی ہر معاملے چ تسی اطاعت بھی کرو، نبی دی گل بھی منو، پھر جتھے نبی دی حدیث آ جائے پھر اتنے کسی دی گل چل سکتی، وہ بولو تے صحیح نہیں، پھر یہ نہیں کہنا فلانے بابے دا قول بھی دین ہے، فلانے دی بات بھی دین ہے، فلانے مفتی صاحب دی بات دین ہے، نہیں، اسی دین منا گے، بابا ہوئے، گدی نشین ہوئے، پیر زادہ ہوئے، امام ہوئے، مفتی ہوئے، بہت بڑا فقیر ہوئے، محدث ہوئے، وہ دی بات نو دین منا گے، لیکن وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ کی ہوئے، گل نہیں سمجھ آ، مور مدینے چو لے کے آؤ، پھر اسی دین منن واسطے تیار۔ وہ دی مثال لے لو، مسجد نبوی جگاں دے پیر بیٹھے نے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، کتاب الایمان تے مسلم دی پہلی حدیث، باہروں بندہ آیا ہے چٹے رنگ دے انہیں کپڑے پائے نے، بڑا خوبصورت، تے ایک کنا دیاں لوہاں تک دے وال نے، تے صحابہ نو پھلانگتا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گیا، 2 سال ہو گئے، تے اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا، آندا جی اسلام دسو کی چیز ہے، حضرت اسلام دی تشریح کریا، نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات وتحج البیت وتصوم رمضان، یہ ساری گل کی دی آندا صدقت، تو سچ کی ہے، فرمایا ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی دی آندا صدقت، احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دے بارے دسیا اندر صدقتا، صحابہ اندے نے اسی ایک گل سن کے بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ بندہ پینڈو ہے، بدو ہے، آیا بھی کسے پینڈ دے ہاتھ جو ہے، یہ دیتے سفر دے اثرات بھی نہیں، تے سوال بھی خود کردہ ہے، تے تصدیق بھی خود ہی کردہ ہے، تے نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام نو کہندہ ہے یہ دسو جی قیامت کدوں آئے گی، جگاں دے پیر فرماندے نے سوال کرن والے نو ہی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولوں سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے، تے 5واں سوال کردا ہے لاہوریو کہ قیامت دیاں نشانیاں کی نے، تے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دیاں نشانیاں اے نے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیڑ دے قریب پہنچدا ہے، تے جگاں دے پیر فرماندے نے صحابہ نو اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ، صحابہ مگر دوڑ دے نے، یہ گیڑ کراس کردا ہے تے باہر ہوندا ہے، اگوں غائب ہو جاندا ہے، جد صحابہ سجے کھبے ویندے نے، یہ بندہ کتے بھی نظر نہیں آوندا، تے آن کے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جدے پیچھے بھیجیا ہجے وہ تے ہمیں گیڑ کراس کیتا ہے تے باہر نکلیا ہے، اگوں کو چیز ہی اٹھا کے لے گئی ہے، آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دے ہو آن والا کون سی، اللہ دے رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل، یہ کون سی، آن والا جبریل سی، ہن جبریل اپنی مرضی نہ ہوندا ہے، اللہ دی مرضی، بولو اللہ دی مرضی نہ، آن والا جبریل سی، کیوں آیا لیو آتاکم لیو علمکم دینکم، یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے، انہیں تے بڑی توجہ نہ گل سننی ہے، جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولتا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، یہ وہی ہے نا، تے آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی میرے محبوب دے کولے،
تینوں چاہیے سی وہی لے کے آیا ہے تے ڈائریکٹ ہی صحابہ دے سامنے بیان کر دینا، وہی جو آندی ہے آسمان کو، اینو سارا پتا سی، پیغمبر کو کھلوندا تے ڈائریکٹ بیان کر دینا، لیکن کیوں نہیں بات بیان کی تھی؟ پوچھو مفتیان نظام سے، پوچھو امام ابو حنیفہ کے مقلدین سے، پوچھو ان مقلدوں سے جو اماموں کی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں تقلید بھی اسلام کا حصہ ہے، جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی؟ آؤ اہل حدیث کا وکیل دس ہے، اہل حدیث کا وکیل دسے گا جبریل کا عقید ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان دے۔ اے ہی میرا مسلک منہج دعوت ہے، ساڈا اعلان للکار ہے جلگار ہے کہ جبریل دی بات آسمان تو وہی لے کے آئے، وہ وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے۔ میں کسے مولوی مفتی امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے منہج اہل حدیث دی دعوت، منو بڑے لوگ آندے نے تسی جی ہے بڑی سخت جمعہ پڑھا دے ہو اور اہل حدیث بیان کر دے ہو مسلک تے تھانوں چندہ نہیں دیندے لوگ۔ میں کہا چندے نہ منو کوئی گل نہیں، کوئی دے نہ دے جدا مرکز ہے انہیں بنانا ہے، لیکن مسلک سے بیان کرن چ میں کدی لچک نہیں آتی، کسی دے مسلک نو میں چھیڑتا نہیں، اپنی دکان تے بندہ اپنا سودا بھی نہ بیچے۔ تھانوں پتہ ہے پچھلے جمعے پدو ملی تو ایک ساتھی آیا، وہ جمعہ پڑھ کے اس تو بعد اہل حدیث ہویا، جڑے مولوی مٹھیاں تقریراں کرتے ہیں نا انہاں مسیتاں جی 2.5 ٹوٹ روئی لیندے نے، لوگ اہل حدیث لوکاں دے عقائد نہیں بدلتے۔ سنیے کسے مولوی پیر کی بات کا نام دین محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ محمد کی جس دل میں، جیڑا دل نبی دی محبت تو خالی ہے وہ دل مسلمان، بولو جدے دل چ نبی دا پیار نہیں ہو مسلمان نہیں۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی ہے وہ ڈائریکٹ جنت۔ میرے دوستا تو ان کہ نبی دی حدیث ٹھیک ہے، بڑی جرت دی گل ہے، لیکن فلاں امام دا قول ہے، فلانے دی قیاس رائے آوے، فلانے دی آوے، میں تینوں حدیبیہ دے مقام تے لے چلا۔ جدوں 1400 دا لشکر احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا، مکے والیاں نے اگوں ایک گل کہی ہے، اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر جا جا کے مکے والیاں نو سمجھا، اسی اللہ تے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، لڑن واسطے نہیں آئے، تے انہاں نو کہے اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہاں، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہاں، اسی صفا مروہ دی سعی کرن واسطے آئے ہاں، اسی تے زمزم پین واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا تے مکے والیاں دا اگے یہ ٹکرکا چلدا ہے، اگر کسے بندے نے اونچی گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا تے پچھلی نالو اگلی بولو ود جاندی۔ کہ مناسب یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑے حلیم متبع ٹھنڈی طبیعت مالک، انہاں نہ کوئی بندہ اونچی بھی بولے نا اللہ دے رسول انہاں نو غصہ نہیں آتا، عثمان نو بھیجو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے پہنچ دینے مکے والے آندے نے عثمان آ جم جم بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر زمزم پی تینوں کون روکے گا حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا عثمان دے دل اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا ادھروں میرے عثمان پہنچ دینے افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے میرے پیغمبر نو پتہ لگا ہے تے میرے اللہ دے رسول نے اسرا کر کے ہاتھ اگے کیتا ہے آؤ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اساں واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولی ایویں ہاتھ میرے عثمان دے اتے ہاتھ ابو بکر دے اتے ہاتھ میرے عمر دے اتے علی دے طلحہ زبیر سعد سعید دے جدو 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے آوندا ہے تے عرشاں تو آواز آوندی ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے ادھر لاہوریو میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتو آواز ہوندی ہے ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوبہ انہا 1400 صحابہ دے اتے میں عرشان دے رب دا بھی ہاتھ ہے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او کدی جہنم چ اوے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انام دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو گئی ہے مرن دی پھر مر جاواں گے عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس مکے چتراواں پہنچ دیاں نے نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے تے مشرک کی آندا ہے جنہ مرن تے بیعت کیتی ہے انہاں مرن تو باز آنا بولو نہیں سہیل جلدی پہنچ حدیبیہ دے مقام تے صلح کر کے آ جے وہ آگے ہی لڑن جو گے نہیں اگے بدر چ نہیں ویکھیا ساڈے انہاں کڈے کڈے سور میں مار چھڑے نے ہے او 313 سن بچے بڈھے پا گئے سانو پتہ ہی نہیں سی لگدا مار دے سوٹیاں سن تو لت کے پرا جا پئی سی سوٹی صحابی دے ہاتھ چ اشارہ کیتا ہے تو لت کے پرا جا ارشاد و آواز آئی محبوبہ دعا بس کر دے 1000 فرشتہ 3000 5000 یہ 8000 دے نال میں رب بھی تھوڑے نال سبحان وہ دہشت وہ ولولہ انہاں دے ذہناں چ وڑیا سی کافر 2 ہجری چ ہوئی نا بدر تے 6 ہجری دا واقعہ ہے جدوں حدیبیہ تے آئے اللہ اللہ حق اللہ سہیل آیا حدیبیہ دے مقام پہ ہاں وہ کیویں آیا اے جی میں صلح کر رہا فرمایا تیری شرائط کی ہے اندھا پہلی شرط ہے یہ حدیبیہ تو واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا
اور ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے پرے پچھائے دے بندے بیٹھے ہو آیا ہو سی کہ اللہ دے رسول نو کہنا چاہیے دا سی نا بھی ساڈیاں شرائط نہیں وڈیاں نو جا کے پوچھ لے منظور نے تے ہی صلح کر لیں گے لیکن صدقے جاواں اس محبوب تو آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے انہیں جب پہلی شرط دسی نا بھی اتوں واپس جاؤ حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے پہ ان مکے دے موڈ آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں احرام بنے نے تو عمرہ نہ کریے واپس ٹوٹ جی آقا فرماتے نے ٹھیک ہے یار اگلی گل کر آندہ جی اگلی گل ہے میں ساڑھے کو مدینے آ گیا نا بندہ مدینے ہو ساڑھے کو آہاں کو نہیں جو واپس دینا جب ساڑھا کو مدینے آئے تو ہاں فوراں دینا فرمایا بھی ٹھیک ہے اگلی گل کر حضرت عمر آندے نے اے میری عقل دے خلاف لیکن میری جرت نہیں میں پیغمبر دے چہرے تے دیکھ جاواں نبی دے چہرے دا جلال جمال یہ نا اور بھی شرائط طے ہوئیاں تے میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے نے اینو کیا اللہ تمہیں سین کرنے جدو صلح نامہ ویکھیا آندہ جی میں سین نہیں کرنے فرمایا کیوں نہیں کرنے اسی تے ساریاں گلائیں تیریاں منیاں نے ساریاں شرطیں تیریاں منیاں نے تو کیوں نہیں صلح سین کرنے آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ نہیں منیا یہ توانو رسول اللہ من لئیے لتابانا پھر سانو توانی اتباع کرنی پہے گی اے مشرک شہر ہے مسلمان نہیں مشرک نو پتہ ہے نبی نو رسول اللہ مان لیا یہ دے پیچھے چلنا پڑا تے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے داڑیاں بھی منائی جاندہ ہے جنہیں داڑی منے بیٹھے پوچھو نا رسول اللہ مان دے نہیں کہتے بالکل ماننے مشرک آندہ ہے جے رسول اللہ منیا پھر تیرے پیچھے چلنا پڑا تیری گل مننی پڑی اس واسطے آپ محمد بن عبداللہ ہی منیا رسول اللہ دے منیا ہی نہیں آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے حضرت علی آندے نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا یہ تھے کیکاں دے نام لے کے پیغمبر دے نام تے چھریاں چلائیاں جا رہیاں نے کیک کٹے جا رہے نے اتے نبی دا نام لکھیا ہے اللہ میری توبہ اور میرے بھائیو دوستو میں دسنا چاہنا ہوا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتے لکیر پھیری یہ سین ہو گئے صلح ہو گئی ہے حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے ایک ہی ہوئے ساریاں اللہ اونا دیاں منیاں نے اپنی اللہ رسول نے ایک بھی نہیں منوائی تو یاد ہو جانے اللہ دے نبی نے غلط کریے واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ بار دیا ہائے 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 ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی عمر تو آپ کر لے کیوں جی فرمایا عمر ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے میں گل بولو حضرت عمر اٹھے دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے عمر کیویں آیا سونے اسی حقتے ہیں مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نہ لڑتے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم تے محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی گل دی سمجھ آئی جے ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عمر میں رسول اللہ ماں آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ تو آڈے والا انہاں انی رسول اللہ تے نالی عمر کان کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان تک کلابہ ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر بڑا وٹا نہر مار بیٹھا ہے بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی
وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا کہ اللہ میرا حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ اور لاہوریو اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، اے اہل حدیث دا پیغام ہے، اے اہل حدیث دا اعلان ہے، ہر جگہ دے اتے نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس رائے فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیری قیاس رائے فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ پھر میرا مسلک سن لے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی عقل رائے فتویٰ نہیں چلے گا، بلکہ ساری کائنات دے قول قیاساں عقلاں نو ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ایک بندے نو میں حدیث دسی، میں کہا یار رفلی دین دی حدیث ہے، حدیث ہے، آندہ جی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے مولوی تے پیرنا بھی تے مشورہ کرنا ہے۔ حاجی عباس صاحب ایسے بدو بھی ہے کہ حدیث منن واسطے بھی مولوی نہ مشورہ کرنا۔ میں کیا امام ابو حنیفہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات، امام شافعی دی بات آئے پہلو سوچ من بات، احمد ابن حنبل امام مالک دی بات آئے پہلو سوچ من بات، جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات۔ یہ تھے سوچن دے بھی گنجائش ہے، کیوں انہاں دی گل سوچ کے مننی ہے؟ انہاں امامہ دی گل سوچ کے لاہوریوں کیوں مننی ہے؟ یہ سارے امام بولتے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی بات بغیر سوچن تو اس وجہ تو مننی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب رب دی مرضی نہ بولدا ہے، اپنی مرضی نہ نہیں بولدا۔